حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 439 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک شخص جاہمہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا اردت ان اغزوا، حضور مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے کر جائیں۔ تو عرض کہ حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الک والدان، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نعم۔ کہا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، کہا جا میں اللہ کا نبی ہو کر ضمانت دیتا ہوں تو ان کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے جنت عطا فرما دے گا۔ کہاں رسول اللہ کا ساتھ، اور سرکار فرما رہے میرے ساتھ نہ جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو مٹھیاں بھرو، ان کو ہنساؤ، بھلے لطیفے سنا کر تمہیں ہنسانا پڑے، ان کو خوش رکھو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ نے جنت کو ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہوا۔ کم و بیش 4-4.5 سال تو ہمیں ہو گئے جنت کی باتیں بھی کرتے ہوئے، تو اب اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ جنت کہاں ہے، قرآن کا فیصلہ کہ جنت کہاں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے سورہ نجم میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جہاں ہر بلندی ختم ہو جائے وہاں سدرۃ المنتہی ہے، اور ادھر ہی بیت المعمور ہے جہاں حضرت جبریل امین فرشتوں کو جمعہ پڑھاتے ہیں، خطیب بیت المعمور۔ تو ایک طرف سدرۃ المنتہی ہے جہاں بلندیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں بلندیاں، وہاں سے سدرۃ المنتہی شروع ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے سدرۃ المنتہی کے نیڑے نیڑے جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہی کے پاس، سدرۃ المنتہی کے پاس۔ اتنی اونچی جنت، ایک جملے میں بات اگر آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، اتنی اونچی جنت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی اونچی جنت ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ چلے ہلکا سا ذوق لیجئے، جس مقام پر جنت کی بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے، جس مقام پر جنت کی بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے امی جان اور ابو جان کے قدموں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کی بات ہو، مصطفیٰ کی بات نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، باپ کی بات ہو، حضور کی بات نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ دیکھیے آپ جو عمل کریں، صلہ کیا ہے جی؟ جنت۔ نماز پڑھتے ہیں جنت میں چلے جائیں، روزے رکھتے ہیں جنت میں چلے جائیں، کوئی گشت کر رہا ہے جنت میں چلا جائے، کوئی گھر سے نکلا ہوا ہے دین کے کام کے لیے، کوئی بھی عمل کر لیں، صلہ کیا ہے جی؟ جنت۔ بولیے صلہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ اکبر۔ ہر عمل کا صلہ جنت ہے، اور قربان جاؤں مصطفیٰ کے اختیارات پر، اتنی اونچی جنت ہے اور ہر عمل کا صلہ ہے، اسی جنت کو مصطفیٰ نے اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اتنی اونچی جنت ہے، اس کو مصطفیٰ نے اٹھا کر ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو اب بھی کوئی بدبختی ہوگا جو پھر اس جنت کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتا پھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا،
تو خیال آیا کہ باپ کو کچھ نہیں ملا، فرمایا سنو یہ جو ماں کو مقام ملا ہے باپ کی وجہ سے ملا ہے لیکن حضور نے اس کو بھی ایک بہت بڑا جملہ دیا، جنت کہاں ہے؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ فرمایا جس پر ماں راضی ہو اسے جنت ملتی ہے، جس پر ماں راضی اسے کیا ملتا ہے؟ جس پر ماں راضی اسے کیا ملے گا؟ جنت۔ اور جس پر باپ راضی ہو اسے جنت والا مل جائے گا۔ اب کہاں رب اور کہاں جنت؟ یہ میرے آقا علیہ السلام ہے، نوازنے پہ آئیں تو جو نہ مانگے اس کو بھی عطا فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔